نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ بے شک لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر۔ کہ جو نبی رحمت ہیں اور آپ کی آل پر، کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد اور آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد صلی مومنات، آج میرا موضوع گفتگو قوم جن ہے۔ اس حوالے سے میں نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کر سکیں۔ گویا جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن ہیں کون اور پروردگار عالم نے انہیں کس طرح پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دیکھیں عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جیم اور نون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی شے بن جاتی ہے کہ جو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جن مخلوق ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جنون عربی میں خیال کو کہتے ہیں، جو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جنت باغ کو کہتے ہیں، جنت موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو جیم اور نون جب آپس میں مل گئے اور جن ایک مخلوق بن گئی، اس مخلوق کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ موجود ہیں اور جب چاہیں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور جب چاہیں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید میں ان پر ایک پورا مکمل سورہ موجود ہے، سورہ جن۔ قرآن مجید کا 72واں سورہ جو 28 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو دیکھیں جن کی پیدائش تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جن یعنی ابلیس موجود تھا۔ یہ ابلیس وہ ہے، شیطان وہ ہے کہ زمین میں کوئی جگہ، کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا سجدہ کرنے والا یہ جن موجود ہے، لیکن حضرت آدم کی خلقت بعد میں ہوئی اور جب پروردگار عالم نے، کیونکہ تو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، فرشتے اسے لے گئے تھے اور اسے اپنا استاد سمجھتے تھے کیونکہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا یہی تھا۔ لیکن اس کا بھید کب کھلا کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور جب اس کو بنا لوں، اس میں روح کو داخل کر دوں تو پھر تم سب سجدے میں گر جانا۔ اب سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو گویا انسان کی پیدائش سے پہلے یہ ابلیس، یہ شیطان موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو پیدا کس سے کیا گیا ہے؟ تو دیکھیں حدیث رسول ہے
کہ آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ جہاں تک جنوں اور انسانوں کا تعلق ہے، جنوں اور انسانوں کو پروردگار عالم نے عقل و شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اب اس بیس پر ان کی سزا اور جزا کا تعین کیا جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ جو جیسے اعمال لے کر بارگاہ خداوندی میں جائے گا اس کو ویسی ہی سزا اور جزا کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر اعمال جو ہیں انسان کے برے ہیں تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اعمال جن کے اچھے ہیں تو اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ظاہر پروردگار عالم کے پاس عدل ہے، ہر چیز عدل کی بنیاد پر ناپی و تولی جائے گی، اس کی ہی بیس پر سزا اور جزا کا تعین ہوگا۔ آپ دیکھیں جنات وہ ہیں کہ ان کے میں مختلف اقسام ملتی ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جیسے انسانوں کی بھی مختلف قسمیں آپ دیکھتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے تو آپ کہتے ہیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا فلاں ہے۔ بالکل اسی طرح جنات کی بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم جنات کی ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، انسانوں کے ساتھ رہتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ جنات کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو بچوں کو پریشان کرتی ہے، چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، یہ قسم جو ہے جنات کی ارواح کہلاتی ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے کہ جو حمام میں، بیت الخلاء میں، واش روم وغیرہ میں رہتی ہے، انہیں خبوث کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے اسکولوں میں بھی بچوں کو واش روم میں جانے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ان سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان سے ہمیں خطرہ ہے، ہمارے بچوں کو، ہم لوگوں کو۔ یوں دعائیں جو ہیں آپ کو کتب میں ملیں گی۔ تو دیکھیں یہ تو جنات کی اقسام ہو گئی۔ اب جنات کے مذاہب بھی ہیں، جس طرح مسلمانوں میں، انسانوں میں مذاہب ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی مختلف مذاہب کے حامل ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے۔ اور آپ کو ابھی ہم آگے بیان کریں گے ہی، کیونکہ آج تو مختلف جگہوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور ان پہ ایک پوری کتاب جو ہے جن پر موجود ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے بھی جنات کے اوپر ایک بہت اچھی ریسرچ جو ہے وہ پیش کی ہے اور بہت مٹیریل موجود ہے، لیکن دامن وقت میں ہمارے پاس گنجائش تھی، جتنی چیزیں ہم کم وقت میں آپ کو بیان کر سکیں گے بیان کریں گے۔ تو ان کے مختلف مذاہب بھی ہو گئے۔ اب ان کی جو ہے قوت و طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ ان کی قوت و طاقت کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو کام ہم انسان سالوں میں کرتے ہیں، یہ جنات اتنی قوت و طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کام چٹکی بجا کر سر انجام دے دیتے ہیں، یعنی ہم کئی گھنٹوں میں کریں گے، وہ کئی سیکنڈوں میں کر دیں گے۔ بھاری سے بھاری چیز ہم اٹھانے کے لیے کرین منگاتے ہیں، یہ بھاری سے بھاری چیز اٹھا لیں گے۔ ان کی قوت و طاقت آپ دیکھیں، پروردگار عالم نے اتنی قوت و طاقت دے کر ان کو بھیجا ہے۔ اگر ان کی غذا دیکھی جائے تو ان کی غذا ویسے کہا جاتا ہے کہ ہڈیاں ہیں، عموماً بچے جو ہیں وہ ہڈیاں بالکل اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، تو بزرگ جو ہے کہتے ہیں کہ اب ہڈی کو چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ اور بعض کتابوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ جو غذا یا جو کھانا ہم بسم اللہ کہہ کر نہیں کھائیں گے، کہا جاتا ہے شیاطین اور جنات اس میں بھی آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کھانا جب بھی شروع کرو بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ ہے غذا ان کی۔ اور اگر ان کی شکل و صورت دیکھ لیں آپ، اللہ نہ کرے کہ کوئی
جن کو دیکھے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت بھیانک، خطرناک، بدصورت کہہ لیں آپ، شکل و صورت کے حامل ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے نتنے جو ہیں اسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال، اور ان کے قد و قامت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اتنے بلند قامت ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی قد کو بھی ناپ نہیں سکتے کہ کتنا ہے. تو ان کی قد و قامت بھی آپ کو بتا دیا. اب ان کی رہائش کہاں ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جہاں ہم کھانا کھا کے اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھائیں گے تو اس میں جنات شریک ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کر بند نہیں کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ جنات آ کر سکونت پذیر ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں. یا ویسے آپ دیکھیں تو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، قبرستانوں میں، ویران جگہوں پر آپ کو جنات جو ہے وہ ملیں گے. اور ویران جگہوں پہ عموماً سننے میں بھی آیا ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں فلاں جگہ جو ہے وہ ویران ہے یا بہت درخت ہیں جہاں وہاں سے نہ گزرنا راستے کا، کیونکہ جنات وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اب جنات کی مختلف اقسام ہیں، اچھے برے جن یہاں موجود ہیں. اب جہاں ہم نے جنات کا ذکر چھیڑ دیا، ظاہر ہے ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے کہ جنات یہاں بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. تو دیکھیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، یہ آپ ایک مزے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ جنات میں اور مرغے میں، جو آپ مرغا گھر میں پالتے ہیں، مرغا مرغی، اس مرغے میں دشمنی کیا ہے. تو ایک مزاحیہ واقعہ ایک بادشاہ سلامت کا ملتا ہے. دیکھیں پروردگار عالم کے بادشاہ بنے بھی تو آپ دیکھیں عقل سے پیدل کبھی کبھی بادشاہ ہو جاتے ہیں. اب جب یہ بادشاہ سلامت جو ہیں اپنے دور حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک مؤذن سے کہا دیکھو جب مرغا بانگ دیا کرے تو تم فوراً ہی صبح کی اذان دے دیا کرو. تو یہ مؤذن صاحب جو ایسے ہی کیا کرتے تھے، مرغا بانگ دیتا تھا اور یہ اذان دے دیا کرتے تھے. ایک دن ہوا کیا کہ مرغے نے پہلے ہی بانگ دے دی، انہوں نے بھی اذان دے دی. اب لوگوں کو بہت پہلے بیدار ہونا پڑ گیا، جلدی اٹھنا پڑ گیا. لوگوں نے جو ہے بادشاہ سلامت سے کمپلین کر دی کہ آج تو مؤذن نے بہت پہلے اذان دے دی اور ہمیں بہت پہلے اٹھنا پڑ گیا. تو بادشاہ سلامت نے مؤذن کو طلب کیا اور اس کو سزا سنا دی. جب ان کی یہ سزا ان کی صاحبزادی نے سنی، شہزادی نے سنی، تو کہنے لگی بابا جان اصل میں سزا تو مرغے کو ملنی چاہیے کہ اس نے بے وقت اذان دے دی، مؤذن کو کیوں سزا سنا رہے ہیں. تو دیکھیں کہیں جو ہے بچیاں جو ہیں، بیٹے جو ہیں، بیٹیاں جو ہے صاحب فراست ہوتی ہیں، فہم و فراست رکھ رہی ہوتی ہیں، کہیں اتنے بڑے ہو کے کمپلین کرنے پر جو ہے فوراً سزا سنا دی جاتی ہے. لیکن مرغے کے بانگ دینے میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرغا جو ہے یہ بلند آواز میں بانگ کیوں دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس زمین پر انسان سے پہلے جنات جو ہے وہ رہا کرتے تھے. جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو رات تک محدود کر دیا. تو اس زمانے میں جو مرغا تھا پروردگار عالم نے اس کو اتنی قوت و طاقت دے رکھی تھی کہ یہ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا. پروردگار عالم نے اس کی قوت و طاقت ختم کر کے اس کی آواز کو بلند کر دیا اور اس پہ یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ جیسے ہی رات ختم ہو بانگ دے دیا کرے، تاکہ ان جنات کو علم ہو جائے کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ رہنے کا ختم ہو گیا ہے، ان کا وقت محدود کر دیا گیا. اس طرح تو ہوا یہ کہ پروردگار عالم نے اس کی آواز کو بلند کر دیا. اور اگر آپ کتب میں دیکھیں تو کتب میں یہ ملتا ہے کہ اس کی جو یہ آواز بلند کی گئی اس کی بھی حکمت ہے کہ یہ مرغا جو ہے یہ جنات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب بھی یہ جنات کو دیکھتا ہے تو یہ بانگ دینا شروع کر دیتا ہے کہ اب تمہارا ٹائم یہاں رہنے کا نہیں ہے، اب انسانوں کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو پروردگار عالم نے اس مرغے کو
جنات اور شیاطین کو بھگانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. اور یوں ہی کتب میں یا حدیث میں روایتیں ملتی ہیں کہ اس مرغے کو پالنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں مرغا پالو تاکہ یہ تمہارے گھروں سے جنات کو بھگائے. تو یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے. اب کیونکہ آج کا دن جو ہے یہ ظافر جن سے منسوب ہے، تو یہ ظافر جن آخر ہیں کون؟ تو ہم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا آ رہا ہے اور اونٹ کی طرح اس کا منہ ہے. سب لوگ جو ہے وہ مجمع ڈر گیا اور بھگدڑ مچ گئی. کہنے لگے مولا علی اژدہا آ رہا ہے، اژدہا آ رہا ہے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اسے راستہ دے دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. جب وہ اژدہا قریب آیا تو قریب آ کر اس نے مولا علی کے کان میں کچھ کہا اور مولا علی نے اسی زبان میں اسے جواب بھی دیا. تو دیکھیں کائنات کا ہادی وہ ہے کہ جو ہر مخلوق کی زبان کو سمجھنے والا ہے. بس آپ نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا. اور جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے مولا سے کچھ کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو لوگ دیکھ رہے تھے. کہا اے مظہر العجائب، یہ کیا ظہور میں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عمیر کا بیٹا ظافر ہے. عمیر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ اب بابا کے بعد قوم جنات کا سردار کون ہوگا. تو بس میں نے ان سے کہا کہ اے ظافر، باپ کے بعد بیٹا جانشین ہوتا ہے، تو باپ کے بعد تم اس قوم جنات کے سردار ہو. تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ مولا، جس طرح آپ نے مجھے میرے بابا کی جگہ دلائی پروردگار عالم، اسی طرح آپ کے بیٹوں کو بھی آپ کا مقام و مرتبہ دلائے. یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ہے ظافر، تجھے تو تیری باپ کا مقام و مرتبہ مل گیا، لیکن میرے بیٹے یہ مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے، ان سے یہ حق چھین لیا جائے گا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظافر جن وہ ہیں کہ جو امام حسین کی مدد کے لیے بھی آئے تھے. ہم ابھی آپ کو آگے بتائیں گے. یہ وہ ناصر حسین ہیں کہ آج جگہ جگہ ان کے نام کی مجلسیں ہو رہی ہیں. اور یہ ایک دن سال کا اگر ہم ان کے لیے مخصوص بھی کر دیں، ویسے تو آج بی بی زینب کا دن ہے، بی بی زینب کی یاد سے منایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم آج کے دن بی بی زینب کا بھی ذکر کریں اور ان ظافر جن کا بھی ذکر کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پھر بھی ان کے نصرت کرنے کے حق کو ادا نہیں کر سکتے کہ یہ امام حسین کی نصرت کے لیے آئے. اور پھر تاریخ تو یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی اس در حسین پر آیا، حضرت حر کا ہی دیکھ لیں آپ، جب تک یزید کے لشکر میں تھے حر تھے، لیکن جب امام حسین کے پاس آ گئے جناب زینب نے سلام کہہ دیا، امام حسین نے سلام کہہ دیا، تو بس اسی دن سے حر علیہ السلام ہو گئے. تو کیا ہمارے ہاں حضرت حر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ دن جو ہے جناب ظافر جن کی مناسبت سے آج مجلس جو ہے رکھی گئی ہے اور ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ناصر رسول ہیں، ناصر امام حسین ہیں. ناصر رسول یعنی رسول خدا کے نواسے کے ناصر ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے نصرت امام کی اور عطاعت کی منزل پہ بھی ہمیں نظر آئیں گے. تو دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ بربر قبیلے کا ایک فرد تھا، وہ حج کے لیے روانہ ہوا اور کشتی پہ بیٹھ کر حج کے لیے جا رہا تھا. یہ تاریخ کہتی ہے کہ طوفان آ گیا سمندر میں اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی. کشتی کے ایک تختے پر تیرتا ہوا ایک جزیرے میں آیا. جزیرہ وہ کہ جس کے چاروں طرف پانی تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، گپ اندھیرا تھا کہ اسے وہاں رونے کی آوازیں آئیں. اس نے کہا آخر اس
سنسان جگہ پر جزیرے پہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں آوازیں سن کر آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت بندہ ہے جو بہت گریا کر رہا ہے، سیاہ لباس سے بے تن ہے، بڑے بڑے بال ہیں، اور زمین پر کچھ لکھتا ہے اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ بے ہوش ہو گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ آخر یہ زمین پر کیا لکھتا ہے اور اتنا کیوں رو رہا ہے۔ جب آگے بڑھا تو زمین پر لکھا ہوا تھا یا حسین۔ بس میرا ڈر دور ہو گیا، میں نے کہا یہ بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے، اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بس جب ظافر جن بیدار ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا، کہا ہے اولاد آدم تم یہاں کیسے؟ یہ شخص کہتا ہے میں نے سارا واقعہ اپنا حج کا بیان کیا کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا اور ایسے اس طرح یہاں پہنچ گیا۔ تو یہ بندہ کہتا ہے میں نے بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ظافر جن ہوں۔ تو بس یہ شخص کہتا ہے ظافر تمہارا تو تاریخ میں بڑا نام سنا ہے، ذرا اپنا کربلا آنکھوں دیکھا حال تو سناؤ۔ اس وقت جناب ظافر نے کربلا کے واقعات کو نقل کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظافر جن جو ہیں یہ راوی بھی ہیں کربلا کے واقعات کے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری تاج پوشی کا جشن تھا اور بڑی شان و شوکت سے منایا جا رہا تھا، دربار خوب سجا ہوا تھا کہ ایسے میں دو جن روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے سردار جن کے صدقے میں آپ کو یہ شان و شوکت ملی ہے، یہ تاج ملا ہے، ان کا